ناظرین گرامی، فرعون کی باورچی کا ایک دروغہ بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ اس بات سے باز نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے کلیم کی مغفرت فرما دی۔ لیکن جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دروغے کو قتل کر دیا ہے تو فرعون اور اس کی عاشورہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا۔ اس مشورے کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ وہاں موجود تھا۔ وہ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس نے مشورہ دیا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر مدین چلے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جس حال میں تھے اسی طرح بغیر کسی انتظام کے مدین کی طرف چل دیے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام بغیر سواری اور بغیر توشہ کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لے لی۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قیمتی پوشاک اس کو دے دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور کملی لے کر اپنے آپ کو دوران سفر چھپا لیا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس سے پہلے سفر نہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سفر شروع کیا تو آپ ننگے پاؤں تھے، نہ کوئی آپ کے ساتھ ذات راہ تھا اور نہ ہی کوئی ہم سفر۔ مدین تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ فرعون کی سلطنت سے مدین کی جانب 3 راستے گزرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے درمیانی راستے کو اختیار کیا اور روانہ ہو گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ راہ میں تمام دن 2 شیر آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھی راہ پر ڈال دیا اور وہ ایسی پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھی مدین کو جاتی تھی۔ 8 دن تک برابر سفر کرتے رہے اور گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لیتے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی رہتی، لیکن ناکامی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ 8 روز کے مشکل ترین سفر کے بعد آپ مدین کے ایک پانی کے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ 2 عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بکریوں اور ان عورتوں کی حالت پر رحم آیا کہ بیچاریاں پانی نکال کر نہیں پلا سکتی اور ان چرواہوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کا مددگار ہو۔ تو ان سے آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں دور رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پانی تو نکال نہیں سکتی جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں جو پانی ہماری جانوروں کو نکال کر پلا دے، اور ہم پہ اتنی سکت نہیں کہ ہم ڈول کو اٹھا لیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ تم ان بکریوں کو کیوں پانی نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ پلا سکتے ہیں تو پلا دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی ان کی بکریوں کو پانی کھینچ کر پلا دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ یہ پتھر اتنا بڑا اور اتنا وزنی تھا کہ 10 آدمی بھی مشکل کے ساتھ اس کو کنویں کے منہ سے سرکاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہ تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ڈول پانی کا نکالا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور مزید کی ضرورت نہ پڑی، اور ان عورتوں کی بکریوں نے اس سے خوب پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر کہا اے میرے رب، آپ جو چیز میری طرف خیر میں سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے کے تلے بیٹھ گئے۔ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ پاس نہیں تھا۔ دوران سفر آپ کی خوراک گھاس اور پتے تھے اور اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ آپ کا پیٹ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی کھجور کو بھی اس وقت آپ علیہ السلام ترسے ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام ساری مخلوق سے برگزیدہ تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کے مدین گیا، وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ اس درخت آج بھی سرسبز و شاداب ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا اور پتے منہ میں لے کر کافی دیر تک بددقت چباتا رہا، لیکن آخر اس نے پتے منہ سے نکال دیے۔ میں نے کلیم خدا کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو دیکھنے گئے تھے جہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی۔ الغرض اس درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچ کر جن 2 لڑکیوں کی کنویں پر مدد فرمائی تھی، وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب دونوں لڑکیاں معمول سے قبل اپنے گھر پہنچ گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی ہو؟ تو لڑکیوں نے جواب میں تمام مسافر کا حال سنایا اور پانی پلانے اور ڈول نکالنے کا قصہ بھی سنایا۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے تھے، اسی بنا پر صاحبزادیوں نے آپ علیہ السلام کو مسافر جانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ، چنانچہ وہ لڑکی حاضر خدمت ہوئی جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم ظالموں سے نجات پا چکے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ ان صاحبزادیوں کے نام حضرت صفورہ اور حضرت شرحہ تھا، اور جو آپ کو بلانے آئی تھی وہ حضرت صفورہ تھی، اور وہ اس طرح آئی کہ جس طرح پاک دامن عفیفہ عورتوں کا دستور ہوتا ہے، شرم و حیا سے چادر میں لپٹی ہوئی پردے کے ساتھ چلی آ رہی تھی، منہ بھی چادر کے کنارے سے چھپائے ہوئے تھی۔ پھر اس دانائی اور صداقت کو دیکھیے کہ صرف یہی نہیں کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ اس میں شبہ کی باتوں کی گنجائش تھی، صاف کہہ دیا کہ میرے والد آپ کو آپ کی مزدوری دینے کے لیے اور احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنچل سے منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور آپ پیچھے چل رہی تھی، اور راستہ بتانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس گلی کی طرف مڑنا ہوتا اس کی طرف کینکر پھینک دیتی، آپ علیہ السلام اس طرف مڑ جاتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تک کا سفر طے کیا۔ جب گھر پہنچ گئے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات
बसात हुई और अपना तमाम वाक़या सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि अब घबराने की जरूरत नहीं, आप जालिमों के पंजे से छूट आए हो। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सिला देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जिसमें भले काम पर कोई उजरत नहीं लिया करते। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ कि जिसमें किसी मामूली से मामूली खिदमत को भी नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं समझा जाता। इतने में उन दो साहबजादियों में से एक ने अब्बा जान को मुखातिब करके कहा कि इनको मुलाजिम रख लीजिए, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है। उनमें से एक ने कहा, ए अब्बा जान, इसको मुलाजिम रख लीजिए। बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही है जो मजबूत हो, अमानतदार हो। इब्ने कसीर में है कि यह तवज्जो दिलाने वाली वो साहबजादी थी जो आप अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई थी। वालिद साहब ने पूछा कि बेटी तुमने कैसे जान लिया कि ये दोनों वसफ इसमें हैं? बेटी ने कुएं से पत्थर हटाने वाला वाक़या सुनाया कि इससे आप अलैहिस्सलाम उनकी कुव्वत का अंदाजा लगाएं और मुझे उनकी अमानतदारी का इल्म इस तरह हुआ कि जब मैं इनको लेकर आपके पास आने लगी तो ये रास्ते से नावाकिफ थे। मैं आगे हो गई तो उन्होंने कहा, नहीं तुम मेरे पीछे चलो और जहां रास्ता बदलना हो उस तरफ कैंकर फेंक देना, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने इस रास्ते पर चलना है और हमारे लिए बेहतर है कि हम इस तरह सफर करें। चुनांचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को अजीर रख लिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उस वक़्त बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनको जरूरत थी कि कोई नेक आदमी मिले जो इन बकरियों की देखभाल भी करे और इसके साथ इन दो लड़कियों में से किसी एक का रिश्ता भी कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके घर पहुंचा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ जानने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी इन दो लड़कियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से है और मैं तुम पर मुशक्कत डालना नहीं चाहता। अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझको भला आदमी पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की पेशकश को कबूल कर लिया और निकाह करने का इरादा किया और 8 साल की खिदमत का महर मुकर्रर हुआ और 10 साल पूरे करने को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि हमारे यहाँ नौकरों और मुलाजमों के साथ सख्त बर्ताव नहीं किया जाता जो आम तौर पर मुलाजमों के साथ किया जाता है। और आखिर में ये भी फरमा दिया कि आप मुझे शाइस्ता और भले लोगों में से पाएंगे, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बात मेरे और आपके दरमियान तय है, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूंगा तो मुझ पर कोई जबर न होगा और अल्लाह हमारे कौल और इकरार पर गवाह है। चूंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने वक़्त की पाबंदी और सख्त बर्ताव से इनकार कर दिया था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस मुलाजमत को कबूल फरमा लिया और हजरत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की 10 बरस खिदमत की और दोनों ने अल्लाह को गवाह बनाकर जो अहद तय किया था उस पर पूरे उतरे।